السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان خوش آمدید دوستو۔ آپ نے شاید کبھی نہ سنا ہوگا کہ حکومت کا جھنڈا کسی مقام پر نصب ہے اور اس کی حفاظت کے لیے کوئی سپاہی موجود نہیں، لیکن دشمن کو اس کے پاس آنے اور اکھاڑنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ ہسپانیہ کی اسلامی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی مذکور ہے جو 10ویں صدی عیسوی میں پیش آیا۔ اس وقت ابن ابی عامر محمد منصور باللہ ہسپانیہ کی اموی سلطنت کا سپہ سالار تھا۔ یہ منصور بڑی عجیب شخصیت کا مالک تھا۔ بالکل غریب گھرانے میں پیدا ہوا، تعلیم مکمل کر کے معمولی حیثیت سے زندگی شروع کی، مگر بہت جلد ایسا اقتدار حاصل کر لیا کہ جو کچھ چاہتا کرتا۔ اس زمانے میں ہسپانوی ریاستوں سے لڑائیاں جاری تھیں۔ منصور خود سال میں 2 مرتبہ فوج کشی کے لیے نکلتا، چنانچہ اپنے عہد حکومت میں اس نے کم و بیش 56 حملے کیے۔ ایک مرتبہ منصور ایسی وادی میں جا پہنچا جہاں آمد و رفت کے لیے صرف ایک تنگ درہ تھا۔ ہسپانیوں نے سوچا کہ شیر پنجرے میں آ گیا، اب اسے یہیں ختم کر دینا چاہیے، چنانچہ انہوں نے درہ کی ناکہ بندی کر لی۔ منصور نے یہ حالت دیکھی تو اپنی فوج کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک حصے کو مناسب مقامات پر کھیتی باڑی کے لیے لگا دیا تاکہ فوج کے لیے خورد و نوش کا سامان مہیا ہوتا رہے۔ دوسرے حصے کو لے کر ارد گرد کی وادیوں پر چھاپے مارنے لگا۔ جتنے لوگ روزانہ قتل ہوتے ان کی لاشیں اٹھوا کر درے میں رکھواتا جاتا۔ چند روز کے بعد ہسپانیوں نے خود درخواست کی کہ آپ جو شرطیں پیش کریں ہمیں منظور ہیں، ہم نے درے سے فوج اٹھا لی ہے، آپ اطمینان سے تشریف لے جائیں۔ حفاظت کے اسباب سے محرومی کسی کو بھی معلوم نہ ہوئی، لیکن جوان مردوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ جب شدید مشکلات میں گھر جاتے ہیں تو پریشان ہونے کی بجائے مشکلات میں سے نئی کامرانیوں کا راستہ پیدا کر لیتے ہیں۔ منصور نے ہسپانوی ریاستوں سے جو عہد نامے کر رکھے تھے، ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ان کی حدود میں کوئی مسلمان قیدی نہ رہنے پائے۔ ایک مرتبہ اس کے ایلچی شمالی ہسپانیہ کی ایک ریاست میں گیا۔ سیر و سیاحت کرتے ہوئے اسے معلوم ہوا کہ چند پادریوں نے ایک مسلمان عورت کو قیدی بنا کر کلیسا کے کام پر لگا رکھا ہے۔ منصور کو یہ اطلاع ملی تو خود فوج لے کر اس صوبے میں پہنچ گیا۔ حاکم نے حاضر ہو کر حلف اٹھایا کہ مجھے اس خاتون کی اسیری کا علم نہ تھا اور اس نے مجرموں کو سخت سزائیں دی۔ یہی منصور ایک مرتبہ لڑائی کے لیے گیا۔ فوج کے دستوں نے جگہ جگہ اپنے جھنڈے نصب کر رکھے تھے۔ جنگ ختم ہو گئی اور فوج کو واپسی کا حکم ملا تو اتفاق سے ایک جھنڈا جو پہاڑی پر نصب تھا بدستور وہیں لگا رہا۔ اگرچہ پوری فوج واپس چلی گئی تھی اور کوئی شخص جھنڈے کے پاس موجود نہ تھا، لیکن دشمن کو اسے اکھاڑنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس نے یہی سمجھا کہ اگر اسے اکھاڑ لیا تو منصور سخت سزا دے گا۔ جھنڈا کیا ہے؟ لکڑی کا ایک ڈنڈا اور 2 گز کپڑا، لیکن جب وہ ایک فوج کا، ایک ملک اور ایک قوم کی عزت کا نشان بن جائے تو ہزاروں بہادر اس کے سائے میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب تھا وہ جھنڈا جسے اپنے جان بازوں کی فیروز مندی کے طفیل وہ بلند مقام حاصل ہوا کہ اگرچہ ایک بھی متنفس اس کی حفاظت کے لیے موجود نہ تھا، تاہم کسی کا ہاتھ اس کی طرف نہ بڑھا۔ گویا غیرت و حمیت کے پیکروں نے ایک بے جان جھنڈے میں ایسی روح پھونک دی تھی کہ وہ اپنی حفاظت خود کرتا رہا۔ محمد المنصور باللہ کی آرزو تھی کہ میدان جنگ میں شہادت پائے، بیمار ہو کر گھر میں نہ مرے۔ خدا نے اسے مجاہد کی یہ آرزو پوری کی۔ وہ کسٹالیہ کی کامیاب مہم سے واپسی میں 392 ہجری بمطابق 102 عیسوی میں فوت ہوا اور اسی ذرا بختر کے ساتھ دفن کیا گیا جس پر 50 سے زیادہ غزوات کی گرد پڑی تھی۔